وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 101 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے، کیا ہمارے تمام اعمال صالح ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں. ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 101. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونک ماری جائے گی فَإِذَا نُفِخَ، جب پھونک ماری جائے گی سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن نسب نہیں ہوں گے ان کے درمیان، یعنی کوئی قرابت نہیں ہوگی، کوئی نسب نہیں ہوں گے. وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، یعنی رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی سامنے کرام، اور کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں. ایسا دن ہوگا. بہرحال سامنے کرام کچھ مضمون رہتا تھا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پوری آیت اگر آپ سن لیں تو بہتر ہوگا. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، تاکہ میں، یعنی جب موت کا وقت آئے گا تو وہ ان میں سے ایک کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس بھجوا دے تاکہ میں عمل صالح کروں. اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ تو رہا ہے لیکن عمل نہیں کرے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے جو ہے ایک برزخ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک کے لیے. برزخ کہتے ہیں آڑ کو. اور موت کے بعد جو ہے ہم اسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں، یعنی روح جو ہے جہاں رہتی ہے موت کے بعد، اور دنیا میں آنے سے پہلے جہاں روح رہتی ہے سامنے کرام اسے عالم ارواح کہتے ہیں. اور جب عالم دنیا میں مادیات میں آ جاتی ہے وہ روح، تو ظاہر ہے یہ تو عالم مادیات ہے، لیکن جب روح اس بدن کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے
تو دوبارہ عالم ارواح میں نہیں رہتی، بلکہ ایک دوسرا عالم ہے، عالم برزخ. وہ عالم اس عالم مادیات سے متصل ہے، اس کے بعد جو ہے پھر عالم ارواح ہے. بہرحال تو وہ عالم برزخ، یہ میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ عالم برزخ جو ہے اس میں یعنی روحوں کے ٹھہرنے کا ایک مقام ہے برزخ میں، اور اس کو عالم برزخ کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، عالم مثال بھی کہتے ہیں اسے. بہرحال یہ تفصیلات ہیں تھوڑی سی. تو ان کے پیچھے جو ایک برزخ ہے الی یوم یبعثون، جب تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس پہ تو ہم نے بات کر لی تھی کہ اگر یہ اس کی خواہش کے مطابق دنیا میں بھجوا بھی دیا جائے پھر بھی یہ وہی عمل کرے گا، کیونکہ جسم میں جا کے وہ بھول جاتا ہے انسان، جیسا کہ ابھی ہم سے بھولا ہوا ہے. جب ہم عالم ارواح میں تھے تو وہ عالم ہم سے بھولا ہوا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد دہانی کرائی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس دن کا ایک نقشہ بیان فرما رہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، اور نہ ایک دوسرے سے وہ پوچھیں گے ایک دوسرے کا حال. وہ تو واضح ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن جو ہے باپ اپنے بھائی سے، بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور میاں بیوی سے، بیوی میاں سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يَوْمَئِذٍ يُغْنِيهِ. تو بہرحال وہ دن جو ہے وہ تو سامعین کرام بڑا ایک خطرناک دن ہے مجرموں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے لیے تیاری نہیں کی، اس کے لیے جو یعنی بیدار نہیں تھے، اس سے غافل تھے عالم آخرت سے، تو ان لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا. یعنی وہ ایک اور ہی قسم کا ماحول ہوگا وہاں، ہر ایک اپنے بھائی سے، یعنی رشتہ داریاں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گی. یہاں جس بیٹے کو آپ میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا بیٹا یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں نا، وہ بیٹا پھر آپ سے وہاں بھاگے گا، وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، کہے گا جاؤ اپنا کام کرو. کچھ نیکیاں مانگیں گے آپ کہتے ہیں، وہ کہے گا نہیں، وہ انکار کر دے گا. بہرحال تو اس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے. فمن ثقلت موازینہ، جس دن بھاری ہو گیا جس کا پلڑا نیکیوں کا، فاولئک ھم المفلحون، تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا رہ گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، جہنم میں ہمیشہ پڑے رہیں گے اس میں. اللہ. تو بات یہ ہے سامعین اکرام، تھوڑی سی بڑی اہم آیات ہیں، اور یہ وقت جو آنے والا ہے، جلد ہی آنے والا ہے، اس کو ہم بھلا چکے ہیں. آپ دیکھیں ہم سب اجتماعی طور پہ من حیث القوم، ہمارا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پھر کے ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، یعنی ہمارے مستقبل کے لیے خطرناک ہے، اور اس کا آج بیان کیا جا رہا ہے. نیکیاں، ہم نیکیاں نہیں کر رہے، یا وہاں تو نیکیاں کام آئیں گی نا، ہم یہاں نیکیاں نہیں کر رہے اور برائیاں کر رہے ہیں. چاہیے یہ کہ ہم نیکی کریں، برائی سے رک جائیں اور نیکی اختیار کر لیں، تو یہ چیز جو ہے پھر اس دن کام آئے گی. تو یہ لیکن ایسا تو ہم نہیں کر رہے. لیکن یہاں جو بیان ہو رہا ہے سامنے کرام، فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے. ایک تو میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ فلاح، کامیابی ہم کس کو کہتے ہیں سامعین کرام؟ آج دنیا میں ہم کامیابی، دنیا کی کامیابی، چونکہ دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے اور محبوب ہے، اس لیے دنیا کی جو کمائیاں ہیں، کوئی ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، آرمی چیف بن گیا، چیف جسٹس بن گیا،
یہ بڑے بڑے عہدوں پہ یا چلے چھوٹے عہدوں پہ، آپ ایس پی بن گئے، آئی جی بن گئے، آپ ہوم سیکرٹری بن گئے وغیرہ وغیرہ، یا آپ ایک کارخانہ دار بن گئے، یہ یا آپ بہت بڑے بزنس مین، ایک بزنس چین کے آپ مالک بن گئے، تو یہ تو اس کا تول تو نہیں ہوگا سامعین کرام۔ تو بہرحال میں مفلحون کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ دنیا کی زندگی پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، اس لیے دنیا ہی کی کامیابیاں اصل میں، یعنی دنیا ہی ہماری کامیابیوں کا محور ٹھہری۔ لائف، یہ دیکھیں اکثر ہوتا ہے نا، لائف اچیومنٹ ایوارڈز دیتے ہیں آپ، کہ ساری زندگی اس نے گانا گایا یا ڈرامے کیے یا لوگوں کا دل خوش کیا، ان کو آپ دیتے ہیں لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے آپ نوازتے ہیں۔ لیکن کسی عالم دین کو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو لائف اچیومنٹ، یہ تو گویے اور ناچنے والیاں گانے والیوں کو آپ یہ، یعنی یہ اس سے آپ صرف وہ ذہنیت کا اندازہ کر لیں کہ تمام زندگی میں آپ نے کامیابیاں اور ڈرامے کیے، ناچ کیے اور یہ کیا اور وہ کیا اور کھیل کیے۔ کھیل والوں کو بھی مل جاتا ہے نا، آپ فٹ بالر ہے یا کرکٹر ہے، لائف اچیومنٹ ایوارڈ، یا ٹی وی پہ جو اداکار کا آرٹسٹ کام کرتے ہیں ان کو آپ لائف، ساری زندگی وہ ڈرامے بناتے رہتے ہیں، ڈرامے کرتے رہتے ہیں ان کو۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، سامنے کہا میرا مقصود یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری وہ ذہنیت کو دیکھیں، قومی ذہنیت کو دیکھیں۔ اب یہ ویسے ہی عرض کر رہا ہوں، یہ 23 مارچ کو جو آپ کے صدر پاکستان جو ہیں ایوارڈز دیتے ہیں، اس میں کبھی میں نے ایک عالم کو نہیں دیکھا۔ یہ جو تمغہ شجاعت اور تمغہ بہادری اور یہ ایوارڈ اور فلانا اور ڈھمکانا ایوارڈ کبھی میں نے نہیں دیکھا، ظاہر ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے کہ اس نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو علم پہنچایا، درس کیا، حدیث کا درس دیا، یا میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی اس میں، یعنی نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذہنیت کا اندازہ لگا لیں کہ کامیابی جو ہے وہ بس یہ ظاہری جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہی ظاہری زندگی جو ہے ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے اور میں محبوب ہے۔ اب اس میں جو کامیابیاں حاصل کرتا ہے بعض اوقات اس کو ایک تمغہ دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہ بس اس کی پروفائل میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پروفائل جو ہے وہ ایسی ہے اور ایسی ہے نا۔ تو بہرحال لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ جو ہیں اعلیٰ درجات پہ فائز ہوتے ہیں، یہ فائز ہے، یہ مفلحون۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بہت زیادہ سامنے اکرام تضاد ہے ہماری جو سوچ ہے یا قرآن کی جو تعلیم ہے، بہت زیادہ آسمان اور زمین کا فرق ہے سامنے اکرام، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرف ہمیں بلا رہا ہے ہم وہاں جانا نہیں چاہتے۔ یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کسی کا مقصد زندگی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کی رضا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب آپ کا یہاں سے رابطہ کٹ جائے گا اور آپ قیامت کے دن پہنچیں گے، تو کامیابی جو ہے اس دن پتہ چلے گی کہ کون کامیاب ہے۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا، میں خیر اپنی وہ قصے نہیں کرتا اور چلے چھوڑ دیتے اس بات کو۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں تھوڑی سی گفتگو ہے سامعین کرام، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی، ہم تو آخر کار جنت میں جائیں گے، یہ ایک عام تصور ہے اور بڑا گہرا تصور ہے۔
یعنی کلمے کو زبان سے ادا کر کے باقی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں گزار کے، یہ بغاوت ہے سامنے کرام، یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ جو ہم نے وتیرہ اختیار کر لیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت ہے، نہیں مانتے۔ ہم آج اجتماعی طور پہ ایک بات کہتے ہیں اپنے اللہ سے کہ اے اللہ، نہ تو ہمارا مقصود ہے، نہ تو ہمارا محبوب ہے، نہ تو ہمیں مطلوب ہے، ہم تو ظاہر کو چاہتے ہیں، ظاہر، زیادہ سے زیادہ پیسے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح یہ حرام میں یہ قوم گرفتار ہو گئی ہے سامنے کرام، حرام حلال کی تمیز ہی اٹھ گئی ہے سامنے کرام، قومی سطح پہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف سرکاری لوگ، نہیں، جو کاروباری لوگ ہیں وہ دیکھیں جھوٹ پہ بنیاد ہے، ان کے کاروبار کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سامعین کرام، ذرا اسے آپ غور سے سنیں۔ دیکھیں نیکی جو ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کر نہیں سکتے، نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں محبوب ہو۔ اب ہمیں تو اپنی ظاہر زندگی محبوب ہے، یہ جسم محبوب ہے، جسم کے ساتھ جو چیزیں ہیں، متعلقات ہیں، یہ میری ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، یہ ہمیں محبوب ہے، یہ ہماری فیملی ہے۔ لیکن فیملی کے بارے میں تو ابھی آپ نے سن لیا نا، فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، ولا یتسالون، نہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ ہوتا تو یہ نہیں ہے نا کہ اب دیکھیں اگر وہ سختیاں نہ ہوتی قیامت کی تو پھر لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھتے کہ بھئی کیسے ہو کیسے نہیں ہو، لیکن وہاں کوئی یہ رشتہ داریاں بھی نہیں چلیں گی۔ بیٹا جو ہے ماں کو بھول جائے گا، ماں بیٹے کو بھول جائے گی۔ تو فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا۔ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں سامنے کرام، سادی سی بات ہے، دیکھیں نیکی اس وقت شروع ہو جاتی ہے، یا ایک کام اس وقت نیکی کہلاتا ہے جب آپ ایمان باللہ ہو۔ آپ کا ایمان باللہ کے بغیر تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ نماز ایک بہت اچھی عبادت ہے، ایک بہت اچھا کام ہے، رب سے ملاقات ہے، لیکن ایک آدمی نے اگر کلمہ نہیں پڑھا اور وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ نماز 5 وقت کا نمازی اپنے آپ کو بنا لیا ہے، ہر روز جو ہے وہ گھر میں چھوٹی سی مسجد ہے، سارے بیوی بچے جو ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ایمان نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ پلڑے میں رکھی جائیں گی نیکیوں کے پلڑے میں؟ آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیں یہ ایسے غلط تصورات میں ہم گھر چکے ہیں جس سے چھٹکارا پانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہم تو بس ایک کلمہ پڑھ کے بس بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیں جنتی، آخر کار جنتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، یہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں قرآن کی روح سے، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مومن وہ مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک وہ اس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ ہمارے دل میں تو ایمان نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں ایمان کہتے ہیں یقین کو، ہمارا یقین تو ظاہر دنیا پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے کہ ایسا یقین کہ ہاں میں ایک روح ہوں، دنیا میں آئی ہوں، یہ امتحان گاہ ہے میرے لیے، میں نے یہاں اچھا عمل کرنا ہے اور اپنی روح کو ترقی دینی ہے اچھے اعمال کے ذریعے، اور میں رب کے پاس ایک دن واپس جاؤں گا یا جاؤں گی۔ تو فمن ثقلت موازینہ، یہ مفلحون کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام، ذرا غور سے سنیں، مفلحون کامیاب انسان۔ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں جس نے زیادہ پیسے کمائے وہ کامیاب ہو گئے، یہ کہا ہے اس آیت میں؟ بتائیے کہا ہے؟
نہیں کہا. یا جس نے زیادہ کارخانے کھڑے کر لیے وہ کامیاب ہے، یا جس نے اعلیٰ بنگلوں میں رہائش اختیار کی وہ کامیاب ہے. تو بہت زیادہ تفاوت ہے ہماری سوچ میں اور اللہ تعالیٰ کے قول میں، بہت بڑی فرق ہے سامنے کرام. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ کامیاب ہے. اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں سامنے کرام، اس کو ذرا غور سے سنیں. ایمان باللہ اصل چیز ہے، اور ایمان جو ہے وہ دل سے تعلق رکھتی ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم نے تو زبانی کلمہ پڑھا ہوا ہے، حقیقی طور پہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا سامنے کرام. تو بات یہ ہے کہ اس پہ ذرا سوچنا ہوگا، میں نے بھی اور آپ نے بھی. اور حقیقی فلاح کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو اپنا مقصود حیات بنانا ہوگا. منزل اللہ، ترجیح آخرت، دنیا میں رہنے کی ترجیح آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی نہیں. اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان نمبر 1، یقین کہ اللہ میرا مقصود ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ رضائے الہی کو اپنا نصب العین بنا لیں. اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا رکھ دی ہے دین اسلام میں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام بحیثیت دین میں تمہارے لیے راضی ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اب اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے سامنے کرام. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ تو یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا لیں گے. اللہ کی رضا اللہ کے دین میں ہے، اللہ کی رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اللہ کی رضا سچوں کے ساتھ معیت اختیار کرنے میں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب میں نچوڑ نکالتا ہوں سامعین کرام، وقت ختم ہونے والا ہے. میں نچوڑ یہ نکال رہا ہوں، ایمان باللہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمارے اعمال نیک بن سکتے ہیں. یعنی ایمان باللہ اگر اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے، مقصود واحد نہیں ہے، محبوب واحد نہیں ہے، مطلوب واحد نہیں ہے، اب جو آپ زندگی گزاریں گے وہ دنیا داری پہ مشتمل ہوگی. اللہ کو تو آپ نے اپنی منزل نہیں بنایا، اب اللہ کی رضاؤں کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، دین پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دین تو آپ کو اللہ سے ملا دیتا ہے، حضور کی اطاعت تو اللہ کے پاس آپ کو لے جاتی ہے. اگر آپ نے یہ منزل نہیں بنائی اپنی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم تو پھر ایک ایسی زندگی گزاریں گے جو کہ دنیا داری، پھر تو دنیا داری رہ جاتی ہے، پھر چنگیزی رہ جاتی ہے اور دنیا داری رہ جاتی ہے. دنیا دار کے تمام اعمال جو ہیں وہ غارت ہیں. نیک اعمال میں کہہ رہا ہوں، نیک اعمال جسے ہم یہاں نیک کہتے ہیں وہ غارت ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سامنے میں لے آؤں گا روز قیامت وہ نیک اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور ان کو میں ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں، خاک بنا دوں. خاک تو خاک کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، اور دھول کا کیا وزن ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو میں ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ ذرا سوچنے کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ تول جو ہے یہ بھاری ہوگا نیک اعمال سے. اور نیک اعمال کی بنیاد اگر ایمان باللہ نہ ہو سامعین کرام، وہ نیک عمل نہیں ہے، وہ عمل بد ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. ایمان باللہ کے بغیر نیک اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے.
کافر جو ہے لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، کافر، اور لاکھ جو ہے وہ کرے، چندے دے اور صدقات دے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان باللہ اصل چیز ہے، ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو یہ چیز جو ہے پھر کام آئے گی۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے سامعین کرام، اور بس یہ میرے آخری وہ ہیں کہ ہم دیکھیں اپنے ظاہری ایمان پہ، خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں ذرا، اپنے ظاہری ایمان پہ مطمئن نہ ہو، حقیقی ایمان کو تلاش کریں، حقیقی ایمان لے آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ یہ اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض لوگ دعوی ایمان کرنے کے باوجود بے ایمان ہیں، یہ ایماندار نہیں ہے۔ تو اس صورتحال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، حقیقی ایمان لیں اللہ پہ، مان لیں کہ آپ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہیں، آپ جسم نہیں بلکہ روح ہیں، مان لیں کہ آپ کا منزل جو ہے وہ اللہ ہے، مان لیں کہ آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح جو ہے وہ آخرت کو ہونا چاہیے، مان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ فرض عین ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ یہ سب جب آپ مان لیں گے، یقین کر لیں گے، اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ جو کچھ بھی کریں گے، چاہے وہ آپ پیسے کما رہے ہیں، چاہے آپ اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، جو بھی ہیں، یہ سارے نیک اعمال ہو جائیں گے، کوئی عمل بد رہے گا ہی نہیں۔ عمل بد کہاں سے آ گیا بھائی؟ سب اللہ تعالیٰ، سب کام آپ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائیں گے۔ کاروبار کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں امت کو بڑھانے کے لیے، مثال کے طور پہ، یہ سارے کام جو ہیں سامعین کرام نیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، نیک اعمال، یہ اس کا بہت بڑا وزن ہوگا۔ ہر وہ عمل جس میں للہیت ہے یہ نیک عمل ہے سامعین کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونک ماری جائے گی سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی آپس میں، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. When the horn is blown, no relations between them will exist on that day, and they will not ask after one another. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Those whose scales are heavy, those are the successful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔